اس آیہ کریمہ نمبر 25 اور 26 نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجهدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون صدق اللہ العظیم۔ تدمر برباد کر دے گی، کل شیء ہر ایک چیز کو، بے امر ربیہا اپنے رب کے حکم سے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، لا یرا نہ دکھائی دیتے تھے، الا مساکنہم ما سوا ان کے مکانات کے، کذالک یوں ہی، نجزی بدلہ دیتے ہیں یا سزا دیتے ہیں، القوم المجرمین مجرم قوم کو، وَلَقَدْ اور تحقیق، مَكَّنَّاهُمْ ہم نے ان کو اقامت دی تھی، فیما ان چیزوں میں، مَكَّنَّاكُمْ فی جن میں ہم نے تمہیں قدرت دی ہے، وَجَعَلْنَا ہم نے بنائے، لَهُمْ ان کے لیے، سَمْعًا کان، وَأَبْصَارًا اور آنکھیں، وَأَفْئِدَتُهُمْ اور دل، فما پس نہ، اغنا فائدہ دیا، عنہم ان کو، سمعہم ان کے کانوں نے، ولا ابصارہم نہ ان کی آنکھوں نے، ولا افئدتہم اور نہ ان کے دلوں نے، من شیء کسی چیز کا بھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ اس وجہ سے کہ وہ تھے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے، وحاکا اور گھیر لیا، بہم ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اس عذاب نے جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ جل سبحانہ وتعالی اب قوم عاد کی تباہی اور بربادی کا ذکر یوں فرما رہے ہیں، تدمر کل شیء بامر ربیہا، اللہ کے حکم سے اس ہوا نے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دیا، ان کے مال مویشی، ان کے اشیاء، ان کے ساز و سامان، اور خود ان کی اپنی ذاتوں کو ہوا اوپر اٹھاتی اور پھر زمین پر مارتی، اور اتنے زور سے مارتی تھی کہ ان کے جسم کے جوڑ ہل جاتے، اور پھر آندھی ان پر ریت ڈال کر انہیں زندہ دفن کر رہی تھی، اللہ کے حکم سے ہر چیز برباد کر۔ فاصبحوا پس وہ ہو گئے، سوائے ان کے مکانات کے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا 7 دن اور 7 راتیں یہ طوفان چلا، اور پھر اس طوفان نے ان کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب آپ خود سوچئے، 1 ہفتہ پہلے جہاں عالی شان ایک قوم آباد تھی، جو قوت والی، طاقت والی، مال و زر والی، دولت والی، ثروت والی ایک قوم عالی شان زندگی گزار رہی تھی، اور 1 ہفتے کے بعد وہاں سوائے کھنڈرات کے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، نام و نشان تک قوم کا مٹ گیا تھا، کوئی چیز وہاں باقی نہیں تھی،
کوئی ان کے آثار سوائے کھنڈرات کے کچھ نہیں تھا، نہ مال، نہ مویشی، نہ اشیاء، نہ بستر، نہ پہننے کے لباس، نہ ان کے اپنے وجود، کوئی چیز وہاں موجود نہیں تھی۔ اللہ فرماتے ہیں مجرم قوموں کو ہم یوں ہی سزا دیتے ہیں۔ جو قومیں اپنے جرموں سے باز نہیں آتی، جو قومیں اپنے جرموں سے توبہ نہیں کرتی، جو قومیں اپنے جرم چھوڑتی نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے ایسی قوموں کو ہم ایسے ہی دنیا کے نقشے سے مٹا دیتے، ختم کر دیتے، ان سے زندہ رہنے کا حق واپس لے لیا جاتا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، ہم نے ان کو قوت دی تھی، طاقت دی تھی۔ قوم عاد قوت و طاقت و مال و زر والی تھی، فیما ان مکناکم، ان چیزوں میں جن میں اے مکہ والو تم کو ہم نے قدرت دی ہے۔ اب مکہ والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جب اتنی طاقت والی، اتنی قوت والی، اتنی مال و دولت والی قوم زندہ نہیں رہ سکی، تم تو ان کے ہم پلہ بھی نہیں ہو، تم تو کچھ بھی نہیں ہو ان کے مقابلے میں، تمہارے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے ان کے مقابلے میں، پھر تم مجھے ہمیں بتاؤ کہ تم کس طرح یہ گمان کر سکتے ہو کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا؟ یہ سوچنا بھی نہ۔ مکہ والو ہم نے تم سے زیادہ قوت والی قوم کو برباد کر کے رکھ دیا، پھر ہم نے ان کے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے۔ یہ اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں۔ دنیا کی ساری چیز موجود ہو، ساری رانائیاں اور رنگینیاں یوں ہی رنگ بکھیرتی ہوں، لیکن اگر آپ کے پاس آنکھ ہی نہ ہو تو آپ کے کس کام کی؟ یہ تو کسی نابینے سے جا کر پوچھو نا، کہ جو نابینا کسی گھر میں رہتا ہو اور گھر میں چہچاتی ہوئی آوازیں نکلتی ہوں تو کتنی اثرت اس کے دل میں ہوگی کہ جن چہروں سے یہ آوازیں نکل رہی ہیں، میرا ماں ہے، میرا باپ ہے، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں، میں ان کو دیکھوں تو صحیح، یہ کیا ہے؟ تو اگر یہ کائنات کی ساری رنگینیاں موجود ہوں لیکن آپ کے پاس آنکھ نہ ہو تو آپ کے کس کام کا؟ آوازوں کے سریلے پن ساز کے تاروں پر دلوں تک کو چھیڑ رہے ہوں لیکن سماعت کے لیے آپ کے پاس کان ہی نہ ہوں تو پھر کس کام کا؟ یہ کائنات کے نغمے اگر آپ کو سنائی نہ دیں تو پھر کس کام کا؟ اور اگر اللہ آپ کو سوچ و فکر والا دل ہی نہ دے تو پھر کس کام کا؟ کام نے ان کو ساری نعمتیں دی تھی، اللہ اپنی نعمتیں گنوا رہا ہے۔ ہم نے ان کو کان بھی دیے، ہم نے ان کو آنکھیں بھی دیے، ہم نے ان کو دل بھی دیے، لیکن افسوس کس بات کا ہے، وہ ان میں سے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہ لے سکے۔ آنکھیں ہم نے دی تھیں اس کائنات میں ہماری نشانیوں کو دیکھ کر صاحب نشان تک پہنچنے کی کوشش کرنا۔ آنکھیں اس لیے دی تھی، کان اس لیے دیے تھے کہ حق کی باتیں سننا اور پھر حق کی جانب بڑھنے کی کوشش کرنا، حق کے متلاشی بن جانا اور حق کی جستجو میں اپنی زندگی صرف کرنا۔ اور دل اس لیے دیے تھے کہ ان دلوں سے تم ہماری معرفت کا کام لینا۔ دل اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں دنیا کی محبتیں پالتے پھریں، دولت کی، مکانات کی، ہم کاروبار کی، ہم دنیا کے مجازی حسن کے، جانا اس دل کے اندر ہم تصورات قائم کرتے پھریں۔ اللہ نے دل اس لیے نہیں دیا، اللہ نے دل تو اس لیے دیا ہے کہ اس میں محبوب کی محبت کا ٹھکانہ ہو اور اس کے بعد رب اپنی معرفت کی دولت عطا کر۔ ان دو بنیادی مقاصد کے لیے دل دیا گیا۔ تو کہا ہم نے دل بھی دیے تھے لیکن افسوس ہے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا کوئی فائدہ نہ لے سکے۔ یہ کیوں ہوا؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اولیاء کاملین اور ان کے آستانے، انبیاء اور ان کے وجود اور انبیاء کے آستانے، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن اللہ کی نشانی ہے، یہ نماز یہ اللہ کی آیت ہے، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ نیک اعمال، یہ اللہ کی آیات ہیں۔ جو لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں نا،
پھر انہیں توفیق نہیں ملتی نیک اعمال کی۔ جو کہتے ہیں نا نماز میں کیا رکھا ہے، جو کہتے ہیں نماز پڑھ کر ہوگا کیا، جو کہتے ہیں نا چہرے پر داڑھی رکھ کر بنے گا کیا، ہم نے بڑے مولویوں کو دیکھا، ہم نے بڑے داڑھیوں والوں کو دیکھا، بڑے حاجیوں کو دیکھا فراڈ کرتے ہوئے، یہ ساری باتیں جو بطور مذاق و استہزاء کرتے ہیں نا، اللہ پھر ان کے دل سے ہدایت کی جو دولت رب نے رکھی ہوتی ہے نا وہ رب چھین لیتا ہے، پھر وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں، ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، سہاروں سے چل رہے ہوتے ہیں، کبھی پوتے کا ہاتھ کبھی بیٹے کا ہاتھ تھاما ہوتا ہے، کبھی محلے داروں کی منتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا ہاتھ تھام لو، اور کبھی آسے کے سہارے لڑکھڑاتے ہوئے بھی پھر حمام پر پہنچ کر کہتے ہیں میری داڑھی مونڈ دے۔ اس وقت بھی پھر خیال نہیں آتا قبر میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دین کی باتوں کا جب کوئی مذاق اڑاتا ہے اللہ پھر اس کے دل سے ہدایت جو رکھی ہوتی ہے نا وہ میرا رب واپس لے لیتا ہے، پھر کوئی ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی۔ ڈلتی عمر انسان کو بدل دیتی ہے بشرطے کہ وہ اللہ کی آیات کا مذاق نہ کرے، اس کو فکر لائق ہو جاتی ہے یار اب آگے کا سفر بہت قریب آ گیا، اب میں نے آگے کی جانب جانا ہے۔ دیکھو نا داڑھی میں ایک بال سفید آ جائے رب بھی حیا شروع کر دیتا کہ یار یہ بندہ میری طرف آنے لگا میں اس کا حیا کروں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے بندے کو حیا نہیں آتا۔ بابا صاحب رات کو اٹھے نا تو اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا اور سامنے لے آئے تو دیکھا اس میں چند بال سفید تھے، حضرت بابا فرید الدین کا شکل، تو زاروں قطار رو کر کہتے ہیں اٹھ ستیا فریدہ تیری داڑھی نو آ گیا بور، اٹھ ستیا فریدہ تیری داڑھی نو آ گیا بور، اگے آ گیا نیڑے تے پیچھے رہ گیا دور۔ جو وقت گزر گیا وہ بہت گزر گیا، اب اگلی منزل قریب ہے۔ تو یہ احساس کب پیدا ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور ہدایت کی توفیق اسی کو ملتی ہے جو اللہ کی آیات کا مذاق نہیں اڑاتا، جو استہزاء نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ ورنہ لوگوں کو موت پر یقین نہیں آتا، اور یہ پے در پے دو واقعات آپ ہر کوئی اپنی نظریے سے سوچتا ہے، لیکن میں نے جس نظریے سے سوچا ہے میں اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ جو یونان میں کشتی ڈوبی ہے، آپ اس کی کہانی پڑھ رہے ہیں نا میڈیا میں، الیکٹرانک میڈیا میں دیکھ بھی رہے ہیں اور پیپر میڈیا میں پڑھ بھی رہے ہیں، کوئی 25 لاکھ دے کر گیا، کوئی 23 لاکھ دے کر گیا، کوئی 20 لاکھ دے کر گیا۔ میں صدقے جاؤں اپنے رب کے ایک ایک حکم پر میں قربان جاؤں، میری نسلیں قربان ہو جائیں۔ ان کی موت وہاں لکھی تھی تو جیب سے پیسے دے کر مرنے کے لیے چلے گئے، رب نے موت وہاں لکھی تھی نا، تو اب دیکھیے بچ سکتا ہے کوئی؟ اپنی جیب سے پیسے دے کر مرنے چلے گئے کیونکہ ان کا وقت وہاں مقرر تھا۔ بچ سکتا ہے کوئی؟ میرے رب نے کیسا انتظام کر رکھے ہیں۔ اور یہ جو آبدوز برباد ہوئی ہے، کہتے ہیں 7 کروڑ کا ایک ٹکٹ ہے، 3.5 کروڑ کا ایک ٹکٹ ہے کہ 7 کروڑ کا غالباً، جی 7 کروڑ کا، 7.5 کروڑ کا، 7.5 کروڑ کا ایک ٹکٹ ہے، اور 2 پاکستانی باپ بیٹا ہیں۔ کیا مطلب؟ 15 کروڑ کے ٹکٹ لے کر گئے ہیں، کیوں کہ ان کی تہہ سمندر میں موت لکھی تھی، اور میرے رب نے اتنے پیسے خرچ کروا کے بلا لیا آ جاؤ مرنے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہمارے لیے عبرت ہے۔ جو دولت انسان کما رہا ہوتا ہے نا، جس دولت پر انسان کو ناز ہوتا ہے، وہی دولت اللہ لے کر کہتا ہے آ جا میں تجھے موت دوں، آ میرا پیغام ہے موت تیری دولت کے ذریعے تجھے دے گا۔ ہم عقل کریں یا نہ کریں، ہم سوچیں یا نہ سوچیں، لیکن رب اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ رب بار بار اپنی نشانیاں اس کائنات میں واضح کرتا ہے۔ تو فرمایا کیا جو لوگ اللہ کی آیات کا استہزاء کرتے ہیں، یہ سزا کیوں دی؟ اتنی عالی شان قوم کو ہم نے ایک ہفتے میں آندھی کے ذریعے برباد و تباہ کر دیا، اور یہ آندھی کا اثر کتنا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب آسمان کے کناروں سے سیاہ بادل ابھرتے نا اور ہوا چلتی تو میرے نبی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر دعا کیا کرتے؟ اے اللہ اس کے شر سے ہمیں محفوظ رکھنا، اے اللہ اس کی خیر ہمیں نصیب فرمانا، اس کے شر سے محفوظ رکھنا ہمیں۔ میرے آقا دعائیں فرماتے ہیں۔
کہ جب آندھی چلتی تو میرے نبی دعاؤں میں شامل ہو جاتے، فرماتے یا اللہ اس کے شر سے ہمیں بچانا اور اس کا خیر ہمیں نصیب۔ اور سیدہ فرماتی ہیں حضور کے چہرے پر اتنی گھبراہٹ ہوتی، جب وہ آندھی یا وہ بادل برس جاتا یا آندھی رک جاتی تو پھر حضور کے چہرے سے گھبراہٹ دور ہوتی۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ڈر لگتا ہے؟ فرمایا میں نہیں جانتا، اللہ نے قوم عاد کو اسی آندھی سے تو تباہ کیا تھا، اس لیے عائشہ جب ایسی آندھیاں چلیں تو پھر رب سے خیر مانگا کرو، ان آندھیوں میں چلنے والے شر سے پناہ مانگو، اور ان آندھیوں میں جو خیر رب نے رکھی ہے وہ اللہ سے مانگو۔ تو اللہ کی آیات کا کبھی استہزاء نہیں کرنا چاہیے، کبھی مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس عذاب نے ان کو آ گھیر لیا جس عذاب کا وہ استہزاء کرتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ کون سا عذاب؟ کون سی جہنم؟ کس نے جانا ہے جہنم میں؟ وہ آج کل بھی ہمارے نعت خوانوں نے ہماری قوم کو اس طرف لگا دیا نا، وہ کہتے ہیں میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا کیونکہ رسول اللہ سے یہ دیکھا نہیں جائے گا۔ وہ مانا یہ بالکل سچ ہے، رسول اللہ سے دیکھا نہیں جائے گا، پہلے تو رسول اللہ والا بن تو جا۔ چہرے پر داڑھی رکھنا تجھے پسند نہ ہو، نبی کی سنت کے مطابق کھانا کھانا تجھے پسند نہ ہو، دائیں بائیں ہاتھ کا کوئی امتیاز نہ ہو، جوتا پہنتے ہوئے دائیں بائیں کا امتیاز نہ ہو، لباس پہنتے ہوئے دائیں بائیں کا امتیاز نہ ہو، تجھے لباس پہننے کی دعائیں نہ آتی ہوں، واش روم میں جانے آنے کی دعائیں نہ آتی ہوں، اور تو کہے کہ میں کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا؟ وہ اتنا لاڈلا کہاں سے تو بن گیا؟ یہ تو یہود کا نعرہ تھا کہ ہم نبیوں کی اولادیں ہیں، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اللہ نے کہا اگر یہی بات ہے مر کر دیکھو پھر تمہیں پتہ چلے گا جہنم میں جاتے ہو یا نہیں جاتے، مرو تو صحیح، پھر آؤ میرے پاس پھر تمہیں بتاؤں گا۔ تو آج بھی قوم اسی راہ پر لگی ہوئی ہے کہ جی 2 نعتیں سن لی تو شاید میں جہنم سے آزاد ہو گیا۔ ایسے نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر واقعی آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے تو اس محبت کو چھن کر جسم سے باہر بھی تو آنا چاہیے نا۔ ایسی بھی کوئی کائنات میں محبت ہے کہ جو بند ہو جائے اور وہ باہر اپنا اثر ہی نہ دکھائے؟ ایسی کائنات میں آج تک محبت آئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں سرکار دو عالم کا وصال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے والد گرامی جب کسی سے بات کرتے تھے نا تو ان کے اندر سے سمیل ایسے آتی تھی جیسے بھٹی کے اوپر کباب بنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کسی نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ تو فرمانے لگے حضور کی جدائی سے میرا اندر جل رہا ہے۔ کباب کی بنے کبابوں کی خوشبو حضرت ابو بکر صدیق کی کلام سے آتی ہے۔ یارو کوئی ایسی محبت بھی ہے جو اندر ہی اندر رہ جائے اور باہر بھی نہ نکلے؟ محبت تو چھن چھن کر باہر آتی ہے۔ اگر واقعی آپ عاشق رسول ہیں اور آپ کو ناز ہے کہ میں نعت پڑھتا ہوں اور میں جہنم میں نہیں جاؤں گا تو وہ جسم پر ظاہر بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی داڑھی مبارک، کوئی نماز کی پابندی، کوئی لباس، کوئی دائیں بائیں کا امتیاز، کوئی زبان کی مٹھاس بتائے تو صحیح نا کہ حضور کی محبت تیرے دل میں ہے جو باہر آ رہی ہے۔ اور یہ سارا کچھ بھی نہ ہو اور پھر بھی تو کہیں میں تو کیا، میرا سایہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا، تو پھر یہ سوائے مذاق کے باقی کچھ نہیں رہتا۔ تو کہا اس عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے